والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے جی لگا کر، آواز سے آواز ملا کر رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ٹاپک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ۔ ہمارے درمیان اس وقت اسلامی سال کا 8واں مہینہ جاری و ساری ہے، جس کو نبی محترم رسول معظم شافع امم تاجدار حرم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان شہری کہا، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو آج اس مبارک مہینے کے فضائل و برکات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور اگر بالفرض سپوز کیجئے اگر میں آپ کے سامنے آج شعبان کے فضائل بیان نہ بھی کروں تو بھی ہمارے لیے یہ مہینہ اس اینگل سے بہت زیادہ فضیلت والا ہے کہ ہمارے حضور نے اس کو فرمایا میرا مہینہ ہے۔ جس کو حضور اپنا کہہ دیں میرا ہے، یہیں سے اس کی فضیلت اجاگر ہو جاتی ہے کہ کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے، کتنی مساعتوں والا ہے۔ شعبان کا مہینہ بڑا مبارک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے۔ دو عظمتوں والے مہینوں کے درمیان عظمت والا مہینہ ہے۔ اسلام مذہب میں کسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کو شعبان کہا گیا، تو اس مہینے کو شعبان کیوں کہا گیا تو اس کی بھی ایک لوجک ہے۔ وہ لوجک کیا ہے؟ محدثین علماء بیان فرماتے ہیں کہ شعبان شعبن سے مشتق ہے، یعنی کہ شعبن سے بنا ہے، شین عین با، جس کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی۔ گھاٹی ہوتا ہے راستہ پہاڑ کا۔ فرماتے ہیں محدثین علماء کرام کہ شعبان نکلا ہے شعبن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی۔ تو گھاٹی پہاڑ کے راستے کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے شعبن سے بنا شعبان۔ شعبان یہ ہے راستہ خیر و برکت آنے کا۔ جس طریقے سے پہاڑ میں گھاٹی بن جاتی ہے نا، اب پہاڑ پر جب بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو گھاٹیوں کے ذریعے سے نیچے آتا ہے، تو فرمایا جس طریقے سے گھاٹی کے ذریعے آسمان سے نازل ہونے والا پانی پہاڑ کا وہ نیچے آتا ہے، اسی طریقے سے شعبان کے ذریعے اللہ پاک کی جانب سے خیر و برکت نازل ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما سمیا شعبان، بے شک شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور فرماتے انما سمیا شعبان لانه ينشعب فيه خیر کثیر للصائم فيه حتى يدخل الجنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے خیر و برکت شاخوں کی طرح پھوٹتی ہے، یہاں تک کہ یہ روزہ رکھنے والا جنت میں جا پہنچتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیروں کے پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں شعبان میں 5 حروف ہے، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان میں 5 حروف ہے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی، الف سے مراد الفت یعنی محبت، اور نون سے مراد نور یعنی روشنی۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک آگے فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں نیکیوں کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس مہینے میں گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا
کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے اپنے جسموں کو پاکیزہ کرو اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو. اپنے جسموں کو پاکیزہ کرو اور اپنی نیتوں کو اچھا کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی اہمیت و فضیلت و برتری اس میں ارشاد فرمائی ہے. اور جناب والا اسپیشلی طور پر شعبان المعظم میں 3 عبادات کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. نمبر 1، اس مہینے میں روزے رکھے جائیں. نمبر 2، اس مہینے میں بکثرت قرآن کی تلاوت کی جائے. اور نمبر 3، اس مہینے میں بکثرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے جائیں. ہر ایک کی فضیلت ہے. پہلی چیز میں نے بتائی، اس شعبان کے مہینے میں اسپیشلی عبادت وہ ہے روزہ رکھنا. ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت سلمہ بن کہیل رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا. ایک بزرگ ہیں حضرت حبیب بن ابو ثابت رحمت اللہ علیہ، جب شعبان المعظم کا مہینہ آ جاتا تو یہ اللہ کے ولی فرماتے لو صاحب مبارک ہو، قاریوں کا مہینہ آ گیا ہے، مطلب تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ آ گیا ہے. اور ایک بزرگ ہیں حضرت عمر بن قیس رحمت اللہ علیہ، وہ تو کیا کرتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا اپنی شاپ بند کر دیتے، اپنی دکان بند کر دیتے تھے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے. اتنا اہتمام تھا اس مبارک مہینے کے حوالے سے. اور حضرت ابو معمر رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو معمر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. دیکھیں میں نے 3 عبادت بتائی تھی، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور درود و سلام کے گجرے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. اس مہینے کی اسپیشلی یہ 3 عبادات ہیں جن میں نے پہلا لیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو. تو اس کے فضائل آپ سنیں. میں نے ابھی کچھ تابعی بزرگان دین کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس مہینے میں تلاوت قرآن کے حوالے سے. چوتھے بزرگ ہیں حضرت ابو معمر رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ماہ شعبان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا ربی جعلتنی بین شہرین عظیمین فما جعلت لی، اے میرے رب تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے. مجھ سے پہلے رجب آتا ہے، میرے بعد رمضان آتا ہے، تو اے میرے رب تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے. فما جعلت لی، تو میرے مالک تو نے اس میں میری کیا فضیلت رکھی ہے؟ میرے رب نے فرمایا اے شعبان میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں ان تمام خوش نصیب مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، زیادہ نہ صحیح کم سے کم ایک قرآن پاک شعبان کے مہینے میں ضرور پورا کیجیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے تو ہر مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت پسند لگتا ہے، لیکن اسپیشلی طور پر شعبان کے مہینے کو تلاوت قرآن کا مہینہ کہا گیا. اس لیے ہر قرآن پڑھے ہوئے مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم ایک قرآن پاک ضرور اس مبارک مہینے میں پورا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ اس کی جزا یہاں بھی عطا کرے گا، وہاں بھی عطا کرے گا. دوسری عبادت میں نے بتائی روزے رکھنا. ماہ شعبان کی دوسری اسپیشلی عبادت ہے روزے رکھنا، اور بڑی پیاری عبادت ہے ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ ہمارے حضور نے فرمایا صیام شعبان تعظیما لرمضان. میرے حضور نے فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے رکھے جانے والے روزے سب سے افضل روزے ہیں. اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا. ہمارے حضور شعبان میں روزہ رکھا کرتے یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیتے. بھائی رمضان میں تو روزے رکھنا فرض ہے، نو ڈاؤٹ رکھنے ہی رکھنے ہیں ہر مسلمان پر جو عاقل ہے بالغ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. جب فرض ہے روزے، شرائط پائے جا رہے ہیں تو روزے رکھنا فرض ہے. اب بلا وجہ شرعی جب شریعت اجازت نہیں دے رہی، جب شریعت پرمیشن نہیں دے رہی، اس کے باوجود بھی کوئی بندہ یا بندی روزہ ترک کر دے رمضان کا، بہت بڑا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو وہ تو فرض ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے اس مہینے کا نام ہے شعبان، جس کی برکتیں ہم اور آپ لوٹ رہے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریزن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھتے تھے.
حضور سے روزے رکھنا رجب میں بھی ثابت ہے، محرم میں بھی ثابت ہے، لیکن زیادتی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس مہینے میں شعبان میں حضور روزہ رکھتے تھے سب سے زیادہ۔ کیوں رکھتے تھے؟ تو ایک بار خود نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ اب شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ سنیے، ہمارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسامہ بیٹے دراصل بات یہ ہے شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میرا روزہ ہو، اس لیے میں شعبان میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ تو اس لیے امتیوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی نیت سے شعبان میں اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان معظم کی 3 عبادات میں نے پہلے عرض کیا تلاوت قرآن، جس کی کچھ ڈیٹیل بتائی۔ دوسرا میں نے عرض کیا شعبان المعظم کی اسپیشلی دوسری عبادت روزے رکھنا، جس کی کچھ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اور تیسری اسپیشلی عبادت نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، بڑی عبادت ہے یہ۔ اور اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک پر، قلب انور پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس نازل کیا، 23 سال کی مدت میں آسمان اول سے قلب مصطفیٰ پر یہ دھیرے 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 ضرورت کے مطابق قرآن مقدس نازل ہوتا رہا۔ شعبان کے مہینے کو درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مفسرین، محدثین، بزرگان دین، علماء ربانیین ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والی جو آیت نازل فرمائی، اس آیت کو آیت درود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کسی اور مہینے میں نہیں، شعبان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہر مسلمان سے ارشاد فرماتے ہیں شعبان معظم میں 700 بار روزانہ کم سے کم درود پڑھا کیجئے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، القول البدیع کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ شعبان المعظم میں روزانہ کم سے کم 700 مرتبہ 700 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ فضیلت آگے بیان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان روزانہ شعبان کے مہینے میں 700 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسول میں پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر فرما دے گا، وہ اس کا پڑھا ہوا درود 700 مرتبہ جو اس نے پڑھا ہے وہ لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کریں گے، اور دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک خوش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اب تم ایک کام کرو، قیامت تک اس درود پڑھنے والے میرے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ آج 3 تاریخ ہے، آج جمعہ 3 تاریخ شعبان المعظم کی، 2 دن گزر گئے۔ اگر میرا یہ بیان کسی بھائی بہن کو بعد میں سننے کو ملے جس میں یہ فضیلت وہ پہلی بار سنے کہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے کم سے کم شعبان کے مہینے میں، امام جعفر صادق نے بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، لیکن یہ دن تو کچھ گزر گئے اور یہ پڑھنا ہے روزانہ۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن، اب مجھے 5ویں دن پتا چلا یا آج تیسرے دن پتا چلا، اب 2 دن تو میرے ناغہ ہو گئے، پتا نہیں تھا، آج مجھے معلوم چلا، کوئی بات نہیں۔ 700 پہلے دن کے، 700 دوسرے دن کے، 1400 یہ پڑھ لیجئے، پلس آج تیسرا دن ہے تو 700 آج کے پڑھ لیجئے۔ اور اب روزانہ جب تک رمضان کا چاند نظر نہ آ جائے، جب تک انشاءاللہ آپ شعبان المعظم کے ہر دن یہ 700 مرتبہ درود پاک کا فیگر جاری رکھیے۔ اللہ نے چاہا تو یہ 700 درود پاک کی فضیلت بھی ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو عادت ایسی بن جائے گی، رمضان بھی آ جائے گا، شوال بھی آ جائے گا، ذی القعدہ بھی، ذی الحجہ بھی آ جائے گا، اور پوری زندگی انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ورنہ ویسے تو پابندی کہاں ہو پاتی ہے، کئی لوگوں کی پابندی نہیں ہو پاتی۔ چیک کیجئے اپنے آپ کو، ہمیں نہ بتائیے، اپنے آپ کو چیک کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے میں روزانہ حضور کی بارگاہ میں کتنا درود پڑھ لیتا ہوں۔ دنیا داری میں، کام کاج میں اور بزنس میں اتنے بیزی ہو گئے ہم لوگ، مشکل سے کوئی 10 بار بھی درود پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو سب سے میری گزارش ہے، یہ سوال میرا سب سے ہے لیکن سب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے، الحمدللہ اسی روئے زمین پر اللہ کے ایسے نیک بندے میں موجود ہے، 1000 بار، 2000 بار،
3-3 ہزار بار 5-5 ہزار بار درود شریف پڑھنے والے کو بندے ماشاءاللہ بآسانی مل جائیں گے. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہیں, عاشق رسول کہتے ہیں, حضور کا امتی اپنے آپ کو بتاتے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ وہ روزانہ درود پابندی سے نہیں پڑھ پاتے, کبھی اتفاق سے پڑھ لیا تو پڑھ لیا, لیکن کوئی ایسا بندہ وہ نہیں ہے. تو میری گزارش ہے 700 مرتبہ روزانہ شعبان کے مہینے میں جو درود پاک پڑھنے کا فگر امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ہے, آج سے سٹارٹ کیجئے, انشاءاللہ شعبان کے آخری دن تک پڑھتے رہیے. اللہ پاک اس ورد کی پابندی کی برکت سے ہماری زبان پر درود و سلام کے نغمات جاری کر دے گا, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا کرم ہو جائے گا کہ ہم پابندی سے درود پڑھنے والے بن جائیں گے, اور انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا ہم سوتے سوتے درود پڑھنے والے بن جائیں گے, اور درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جائے گی, اور انشاءاللہ حضور تشریف لے آئیں گے, دل کی آنکھ کھل جائے گی. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں واقع نظر آئے. صلی اللہ علیہ وسلم. شعبان المعظم کا مہینہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. جی ہاں, یہ بھی علم کی بات ہے, یاد رکھ لیجئے گا. اسلامی 12 مہینے نا, محرم سے لے کر ذی الحجہ تک, ان 12 مہینوں میں 5 مہینے وہ ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. واجب کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر 1-2 بندے نے بھی دیکھ لیا تو سب لوگوں کے سر سے واجب ادا ہو گیا. کسی نے نہیں دیکھا تو سارے لوگ گناہ کی چپیٹ میں آ جائیں گے, سارے لوگ گناہگار ہوں گے, کیونکہ واجب کا مطلب کمپلسری ضروری ہے اس کا ان 5 مہینوں کا چاند دیکھنا. ایک زمانہ تھا جب یہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نہیں آئے تھے نا, یہ واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹیلی گرام وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جب یہ نہیں آئے تھے نا, ہم خود لوگ بھی ماشاءاللہ, آپ بھی ایسے ساتھ بیٹھے ہوں گے, اہتمام کرتے تھے چاند دیکھنے کا. کہاں جاتے, چھت پہ چڑھ جاتے تھے چاند دیکھنے کے لیے, چھت پہ جاتے تھے, کھلے میدان میں جاتے تھے. دیکھو بھائی دیکھو شعبان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا, رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. آج فرصت ہی نہیں ہے اوپر جانے کی کہ چھت پہ جا کے دیکھ لو, کھلے میدان میں جا کے دیکھ لو. آج تو کل تک چاند آسمان میں دیکھا جاتا تھا, آج چاند واٹس ایپ پہ دیکھا جاتا ہے. جی بھائی چاند نظر آیا, واٹس ایپ پہ دکھ جاتا ہے کہ ہاں آ گیا. ایسا مت کیجیے. جو بزرگان دین اور بڑے بزرگوں کی ریت چلی ہے نا چاند دیکھنے کے حوالے سے, اس کے اہتمام کے حوالے سے, میری گزارش ہے نوجوانوں سے بھی اس کو ختم مت کیجیے, اس کو جاری رکھیے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا, اسلامی سال کے 12 مہینوں میں 5 مہینے وہ ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. ان میں پہلا شعبان ہے, پہلا شعبان, دوسرا رمضان, تیسرا شوال, چوتھا ذی القعدہ, 5واں ذی الحجہ. کنٹینیو آ رہیں گے, کنٹینیو. شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, یہ 5 مہینے ہیں اسلامی سال کے 12 مہینوں میں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر لفظوں میں شعبان کے فضائل, شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں, شعبان میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے, شعبان میں تلاوت قرآن کرنے کی کیا فضیلت ہے, شعبان المعظم میں درود و سلام پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, اس کو چند مختصر لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ مزید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو میرا آج کا ٹاپک تھا جس کے حوالے سے میں نے بات کی. اب انشاءاللہ ہمارے درمیان کچھ دنوں بعد, بلکہ یوں سمجھیے یہ جو آنے والا منگل ہے اس کے بعد شب برات بھی آنے والی ہے. شب برات, چھٹکارے کی رات. تو اس رات کے کیا فضائل ہیں, کیا برکتیں ہیں, اور ہمیں اس رات کون سے نوافل پڑھنے چاہیے, کون سے ورد وظیفے کرنے چاہیے, صلاۃ و تسبیح نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شب برات آتے ہی نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے, 2 رکعت کر کے, اس پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے فضائل کیا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ سب باتیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی, موقع عنایت فرمایا تو آنے والے جمعے کو انشاءاللہ اس ٹاپک پر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. میں آپ حضرات سے ایک خاص گزارش آخر میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ جمعے کو ہمارے بیان کا ٹاپک تھا شان امام اعظم. امام اعظم فقیہ افخم سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے ادا کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ایک نمازیوں میں مسجد میں جس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اس پر کچھ ڈسکس کروں گا. ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ میں سیرت نگاروں نے یہ بات درج کی ہے, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوفہ میں 4000 علماء کرام سے علم حاصل کیا. آپ کے اساتذہ میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا.
तारीख लिखने वालों ने लिखा इमाम आजम की सीरत में कि इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कभी भी अपने उस्ताद मोहतरम के घर की तरफ पैर नहीं फैलाए। हालांकि आपके घर और उस्ताद साहब के घर के दरमियान 7 गलियां पड़ती थी। अदब का मामला यह था इमाम आजम का। कभी आपने पैर नहीं फैलाया उस्ताद मोहतरम के घर की जानिब। और हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते कि मैं 20 साल इमाम आजम की सोहबत में रहा, मैंने कभी भी आपको नंगे सर नहीं देखा। ये कैसा अंदाज है बुजुर्गों का, अदब का। देखो भाई, इल्म हासिल कर लो, कामयाब हो जाओगे, हरगिज नहीं। जब तक इल्म के साथ साथ अदब प्लस नहीं करोगे ना, कामयाब नहीं हो सकते। इसके हवाले से हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल शैतान मरदूद की है, इब्लीस लाइन की है। कितने साल इबादत की उसने? मुफस्सिरीन फरमाते इतने साल और इतनी ज्यादा इबादत की उसने, इतनी ज्यादा इबादत, अगर उसके सजदों को एक 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 करके जमीन पर फैला दिया जाए, राई का दाना रखने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी जमीन भर जाएगी उसके सजदों से। इतना बड़ा आबिद था, इतना बड़ा इबादत गुजार था। 40,000 साल तक जिसने फरिश्तों को तालीम दी है, टीचर ऑफ मलाइका रहा, फरिश्तों को पढ़ाता था। और इसके पास पढ़ने वाले फरिश्तों में और सारे फरिश्ते थे, वहां हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी थे। अंदाजा लगा ले अब कितना इल्म होगा इसके पास। खजांची था, जन्नत का इंचार्ज था, जन्नत की कुंजियां इसके पास रहती थी। अर्श आजम का इसने कई हजार साल तवाफ किया है। ये इसकी पोजीशन थी किसकी? जिसे हम आप इब्लीस लाइन कहते हैं। कुरान पाक बाद में शुरू करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पहले शैतान मरदूद से पनाह चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इल्म तो था, अदब नहीं था। अदब ही ना होने की वजह से अल्लाह ताला की बारगाह से मरदूद करार दे दिया गया। आज भी इसकी गर्दन में लानत का तोक पड़ा हुआ है, जो कयामत तक पड़ा रहेगा, दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों? इल्म तो था, बहुत था, बहुत था, अदब नहीं था। हमारे पास भी इल्म आ जाए लेकिन अदब ना होना, तो माफ करना, हम किसी बारगाह के काबिल नहीं रहेंगे। तो इल्म भी हो प्लस अदब भी हो। अदब की बरकत से अल्लाह ताला बहुत बुलंद मर्तबे अता कर देता है। असहाबे कहफ का कुत्ता, जिसका नाम कितमीर है, मेरे हुजूर उसके बारे में फरमाते हैं, वो कुत्ता कयामत के दिन इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। ये कुत्ता है, कुत्ता जिसका नाम लोग गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस डॉग को, उस कुत्ते को इतना बड़ा मकाम क्यों अता कर दिया? सिर्फ अदब की वजह से। उसने असहाबे कहफ का मकसलमीना, यमलीखा, मरतूनस, बैनूनस, सारिनूनस, जूनवानस, कशफी तनूनस, ये 7 औलिया किराम अल्लाह ताला के जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है, इनका उसने अदब किया। उस असहाबे कहफ के कुत्ते कितमीर ने, जिसका नाम कुरान शरीफ में आया, वो किस तरह बैठा हुआ है अभी, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह कहफ में फरमाया। अरे अदब हो जाए अगर नसीब, अल्लाह ताला इतना बुलंद कर देता है कि अच्छाई के साथ और प्यारे लबो लहजे में उसका जिक्र कुरान शरीफ में फरमाता है। कुत्ता है, इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा, सिर्फ अदब की बुनियाद पर। मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूं। आज नमाजियों में मस्जिद मस्जिद चले जाओ, घर घर चले जाओ, एक प्रॉब्लम आम हो रही है, बगैर टोपी की नमाज पढ़ेंगे, बगैर टोपी की नमाज। अच्छा पूछो भाई, बगैर टोपी की नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हो जाती है। इनके लिए कोई दारुल इफ्ता खोला जाए, कोई दारुल इफ्ता नया बनाया जाए, इनको वहां बिठाया जाए, ये फतवे देंगे। अब मसला पता चल जाए कोई, इनके पास चले जाओ, भाई साहब हमारे घर में मसला होगा, मुफ्ती साहब फतवा दीजिए। धड़ल्ले से क्यों कह देते हो जाती है नमाज? जब नमाज हो ही जाती है फिर मस्जिद में आने की क्या जरूरत है? घर पर भी हो जाती है नमाज, तो क्या नहीं होती है? अच्छा फिर ये मस्जिद में जो इमामा बांध कर नमाज पढ़ने वाले हैं, टोपियां पहनकर नमाज पढ़ने वाले, कि सारे बेवकूफ है। एक अकलमंद हाथियां हैं जिनको आज मसला पता चला है कि बगैर टोपी की नमाज तो हो ही जाती है। मस्जिदों का माहौल खराब मत कीजिए। मैं बहुत नपे तुले लहजे में और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ अपने ऐसे बड़े भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे यहां हो या कहीं भी हो, यह आदत हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, याद रखना। वैसे आज हमारे बच्चे दीन से दूर हो रहे, और फिर मस्जिद में आकर भी दीन से दूर होकर के नमाज पढ़ने बताइए, और आसानी से कह देते हैं नमाज तो हो रही है ना। तो हमें क्या बता रहे? हम आपको बता दें, 3 सिचुएशन है नंगे सर नमाज पढ़ने की। 3 सिचुएशन पढ़िए, बहार शरीयत पढ़िए, दुर्र मुख्तार पढ़िए, फतावा आलमगीरी पढ़िए, फतावा काजी खान। 3 सिचुएशन है नंगे सर नमाज पढ़ने पर क्या होगा। नंबर 1 कुफ्र हो जाएगा, ईमान ही खत्म हो जाएगा। नंबर 2
नंबर 2 पहला तो कुफ्र है, नंबर 2 मकरूह तंजीही अल्लाह को नापसंद है, और तीसरी जो सिचुएशन है वो जायज की है, शरीयत इजाजत दे दिया, ठीक है पढ़ लीजिए आप। वो तीनों सिचुएशन कब होती है सुनिए जरा। नंबर 1, अगर बंदे ने नंगे सर नमाज पढ़ी, क्यों सुस्ती आ रही है यार, कोई कौन पहने टोपी, सुस्ती आ रही है जनाब को, सुस्ती की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं, इस्लाम मजहब दीन हमारी शरीयत का ये फाइनली जजमेंट है, मकरूह तंजीही है। अल्लाह ताला को ये सिचुएशन एकदम नापसंद है, और इसकी वजह से जो नमाज का नूर आपको मिलने वाला था ना, वो नमाज का नूर अल्लाह की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने एक मकरूह है तंजीही काम को अंजाम दिया, क्योंकि सुस्ती की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है, जिसकी वजह से आपकी नमाज का नूर खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, जिसको शुगर है ना, फीकी चाय तो वो भी नहीं पीना चाहता, लेकिन मजबूरी है, क्या बताएं, डॉक्टर ने कह रखा है अगर वो मीठी पिएगा तो फिर हाई हो जाएगी शुगर, इसलिए वो मजबूरी में फीकी पीता है। मगर जिसको अल्लाह के करम से शुगर नहीं है, उसे फीकी चाय दे दो तो क्या बात है, शक्कर नहीं डाली क्या भाई? अरे शक्कर दो ना, बगैर शक्कर की चाय नहीं पीते। तो मुझे बताओ, जिस चाय के अंदर मिठास ना हो, बंदा वो कबूल नहीं कर रहा जिस नमाज के अंदर मेरे रब ने नूर अता ना किया हो। उस नमाज को आप कैसे कबूल कर लेते हैं? दूसरी बात, हमारे बड़े बुजुर्ग यहां पर मौजूद है, अल्लाह ताला इनका साया हमारे ऊपर सलामत रखे। इन बड़े बुजुर्गों से माशाल्लाह कई बातें सीखने को मिलती हैं। तो यही हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं कि नौजवानों की एक तादाद हमारे जमाने में यह दिखी हमको कि जब किसी इमाम साहब के पास जाते, किसी आलिम साहब के पास जाते, यहां तक कि किसी दरगाह शरीफ के पास से गुजरते या जनाजा आता हुआ नजर आता, जल्दी से वो जेब में से टोपी निकाल के टोपी पहन लेते। ये हमारे बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हुए गवाही देंगे इस बात की। इन्होंने देखा है वो जमाना कैसा बारौनक जमाना था, कैसा बादब जमाना था। लोग उलमा के पास, इमाम हजरात के पास जाते, जनाजा देख लेते, किसी दरगाह शरीफ के पास से, यहां तक कि मस्जिद के करीब से गुजरते और टोपी पहन लेते। क्यों? अदब की वजह से। आज हमारी मुस्लिम जनरेशन, ये मुस्लिम कौम जो दर दर तबाह और बर्बाद हो रही है, गौर कीजिए कि उसका सबब यह तो नहीं कि हमने बारगाह इलाही की बेअदबियां कर रखी है। पहले भी अर्ज किया है मैंने, लेकिन आज कुछ खुल के अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अल्लाह के वास्ते इस खोखले बेढंगे अंदाज को छोड़िए। जब आप किसी बड़े ओहदेदार के पास जाते हैं तो आप संभल के जाते हैं, यहां तक कि आप कपड़े भी चेंज कर लेते होंगे। क्या आज तो मुझे एमएलए साहब के पास जाना है, ये काम काज के कपड़े मेले हो गए, ये नहीं, दूसरा ड्रेस, दूसरे लिबास पहनूंगा भाई, और वो भी प्रेस हुए हो तो। प्रेस नहीं है तो प्रेस वाले चाहिए, इस्त्री करो उसके ऊपर। क्यों? एमएलए साहब के पास जाना है, विधायक साहब के पास जाना है, किसी पार्षद के पास जाना है। वाह, एक पार्षद और एक एमएलए के पास जाने के लिए आप इतना एहतिमाम करते हैं, और जिस रब ने बादशाहों को बादशाह बनाया, उस रब की बारगाह में आने का कोई एहतिमाम नहीं है। कोई समझाता है तो बजाय समझने के उल्टे जवाब देते हो, नमाज हो जाती है। तो नमाज तो घर पर भी हो जाती है, इसलिए फजर, जोहर, असर, मगरिब पढ़ने के लिए, इशा पढ़ने के लिए मस्जिद में क्यों आते हो? वहां का सवाब कुछ और है, यहां का सवाब कुछ और है, इसलिए मस्जिद में आते हैं ना माशाल्लाह। तो जमात के साथ नमाज अदा करते रहिए, मस्जिद में आते रहिए, अल्लाह के घर को कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी आदत को अच्छा कीजिए, सर ढांककर नमाज पढ़िए। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी, हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते, जो इमामा बांध कर नमाज पढ़े, अल्लाह ताला उसे 10,000 नेकी अता करेगा। ऐसे दिल वाले लोग भी शायद होंगे अपने शहर में कहीं भी, जो ऐलान कर दे कभी, हालांकि ऐलान नहीं होगा, मिसाल दे रहा हूं, वो ऐलान कर दे, हमारी मस्जिद में जो नमाजी इमामा बांध के नमाज पढ़ेगा, मेरी तरफ से उसे 10,000 रुपए इनाम है। कोई भूल कर भी टोपी में नहीं आएगा। 10,000 रुपए के चक्कर में सब इमामा बांध गएंगे। आज कई लोग इमामा इसलिए नहीं बांधते ना कि बांधना नहीं आता मुझे, वो इसलिए नहीं मानते इमामा। हालांकि फजाइल बहुत पता है इमामा शरीफ बांधने की क्या फजाइल है। जुमे के दिन स्पेशली इमामा बांधने वालों को हुजूर ने फरमाया, जुमे के दिन इमामा बांधने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद नाजिल करते हैं। लेकिन लोग नहीं बांधते, फजाइल बहुत पता है लेकिन नहीं बांधते। क्यों? बांधना नहीं आता। और अगर ये ऐलान हो जाए ना, 10,000 रुपए मिलेंगे भाई इमामा के साथ नमाज पढ़ने वालों को, और नहीं, अगर नहीं बांधने आता ना, कोई मिल जाएगा तो ठीक है, वरना आईने के सामने खुद ही लपेट लेंगे कि पहुंच जाओ यार, 10,000 तो मिले कहीं। नोट के चक्कर में, 10,000 मिलने के चक्कर में इमामे की पाबंदी करने के सपने देखने वालों, 1450 साल पहले रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल शहंशाह खुशकिसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम शरीफ के साथ नमाज अदा करने वालों को अल्लाह 10,000 नेकियां अता फरमाता है। एक मोमिन कामिल के सामने नोट की अहमियत बाद में है, नेकियों की अहमियत पहले होनी चाहिए। खैर, बात कहां से कहां निकली?
تو پہلی سچویشن ہے مکروہ تنزیہی، ننگے سر نماز پڑھنا، یہ سستی کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں، مکروہ تنزیہی۔ دوسرا ہے کفر، معاذ اللہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا کہ بندے نے سستی سے ننگے سر نماز پڑھی، اور نیت کیا ہے کہ نماز ایسی کوئی عبادت نہیں جس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے، پڑھ لو جیسے بھی پڑھ لو۔ نماز کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے، ہو جاتی ہے نماز ایسی ہی۔ اگر نماز کو معاذ اللہ استغفر اللہ اس طریقے سے سوچ کر پڑھا، یہ تو نماز کی کھلی توہین ہے، نماز کی سری گستاخی ہے۔ تو نماز جو کہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچانوں میں سے ہے، اور اسلام کی کسی بھی پہچان کی گستاخی کرنا، توہین کرنا، ہمارے علماء نے اس کو سری کفر قرار دیا ہے، گیا ایمان ہی چلا گیا۔ اگر اس طرح سوچ بنا کر کے بندے نے نماز پڑھی کہ نہیں نماز ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی وغیرہ پہنی جائے، پڑھ لو اسے۔ اب اپنی نیت پہ غور کیجئے بھیا، ہم تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ یہ سوچتے ہوں گے، ہم تو 3 سچویشن بتا رہے ہیں آپ کو جو اسلام مذہب نے بتائی ہے، جس رب کی آپ عبادت کرنے آتے ہیں اسی رب کے مذہب نے بتائی ہے، اسی رب کے سلیکٹڈ دین نے بتائی ہے۔ تو وہی ہے، 2 سچویشن ہو گئی، پہلی مکروہ تنزیہ، دوسری کفر، اور تیسری جائز۔ وہ جائز کیا ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ جانتا ہے کہ اگر ٹوپی پہن کے نماز پڑھوں گا تو نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، اور ٹوپی اتار کے پڑھوں گا تو دل نماز میں لگے گا، تو شریعت ایسے کو پرمیشن گرانٹیڈ، تو ننگے سر نماز پڑھ لے، تجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ مگر ایسا بندہ کہاں ہے بھائی، ذرا بتاؤ نا، کہاں ہے؟ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ہو جائے، ٹوپی پڑھ رہا، ٹوپی پہن رہا ہے تو دل ہی نہیں لگ رہا، اور ٹوپی اتار رہا ہے تو دل لگ رہا ہے نماز میں۔ ہوں گے ایسے لوگ دنیا میں، لیکن بہت کم ہوں گے بھائی۔ تو اس لیے اس سچویشن کا بہانہ بنا کر کے اپنے دل پہ غور کرو، اس لیے کہ آپ اپنے دل کی نیت امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، مسجد والوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے نا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے، ادب کے ساتھ آئیے مسجد میں۔ اور دوسرا ایک جو مائنس پوائنٹ ہے نا اس کا، جس سے نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اس سچویشن کو دیکھ کر کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بگڑ رہے ہیں کہ نماز اچھی ایسی ہو جاتی ہے، کہ ان کے دل میں تو یہ آ رہا ہوگا کہ نماز کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، اس کیسے ہی پڑھ لو، جسے ہمارے بھائی جان پڑھ رہے ہیں، ہمارے چچا پڑھ رہے ہیں، پڑھ لو ایسی، وہی بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے کسی بھی مسجد کا ماحول خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور میں اپنی مسجد سراوالان کے نمازیوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو جب کوئی ایسے نمازیں دی جائیں، امام صاحب کا کام ہے مائک پر اجتماعی طور پر بات کہہ دینا۔ اس بندے سے اگر امام صاحب کے اکیلے میں ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ امام صاحب سمجھا دیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری اگر آپ کے پاس یا آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے یا نماز کے انتظار میں جس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، محبت پیار سے، بھلے چلا کے نہیں، اس کے پاس جا کے کہہ دو بھائی جان شاید آپ ٹوپی بھول گئے، آپ ٹوپی پہن لیجیے۔ منع کرے تو اس کو تھوڑا سا بھائی جان آپ ٹوپی پہن لیجیے، آپ کی وجہ سے دوسرے بچوں پہ اثر پڑتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے گا۔ اگر یہاں نماز پڑھنا پسند نہیں آ رہا کہ نہیں میں تو نہیں پہن رہا ٹوپی، تو ٹھیک ہے بھائی، پاس میں پڑھا رہی مسجد میں بھی، وہاں چلی جائیے انشاءاللہ۔ خیر، لے دے کے خلاصے کلام یہ ہوا، علم ہو ادب نہ ہو تو ایسا بندہ ہر جگہ ٹھوکریں کھائے گا، علم بھی ہو پلس ادب بھی ہو، ایسا بندہ ہر جگہ کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ آپ حضرات آخر میں چند اعلانات سماعت فرما لیں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ ایک تو پہلا اعلان، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ماشاءاللہ، اور آج آ گئی ہے 24 فروری، کہیے سبحان اللہ۔ آج رات بعد نماز عشاء گھاٹ گیٹ نواب کے چوراہے پر ہمارا سالانہ پروگرام امام اعظم کانفرنس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ایک معزز مہمان قبلہ مفتی خالد ایوب صاحب تو تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے حضرت سے کہا بھی تھا یہاں آپ تشریف لے آئے، ہماری مسجد میں آپ کا بیان ہو جائے۔ آج حضرت نے فرمایا کہ دوسرے امام صاحب نے پہلے ہی ریکویسٹ کر دی ہے، تو اس لیے مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ تو مجھے صبح پتا چلا کہ حضرت یہاں پر موجود ہیں، تو ورنہ اگر ہم پہلے درخواست کر دیتے آج حضرت کا بیان آپ سنتے۔ خیر کوئی بات نہیں، رات کو انشاءاللہ حضرت کا 1 گھنٹے کا ولولہ انگیز خطاب ہوگا، ضرور تشریف لائیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سید نور میاں صاحب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مغرب تک یہاں جے پور پہنچ جائیں گے، تو انشاءاللہ ان کا بیان بھی ہوگا۔ کثیر تعداد میں شرکت فرمائے، اس دعوت کو خوب عام کریں۔ ہم کون ہیں؟ حنفی۔ الحمدللہ ہم اور دنیا کے زیادہ تر لوگ جو مسلمان ہیں الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں، وہ حنفی ہیں، اور یہ ہمارے امام اعظم کا پروگرام ہے۔ تو اپنے امام اعظم کی محبت میں انشاءاللہ ان کی یاد منانے کے لیے آج رات بعد نماز عشاء آپ کو ضرور تشریف لانا ہے۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے، کل 25 فروری بروز سنیچر 4 دروازہ سید کالونی میں ASDI سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے نشے کی تباہ کاریوں کو لے کر کے۔ یہ ہمارے نوجوان بچے جو نشے کی تباہ کاری میں مبتلا ہو رہے ہیں نا، گلی گلی محلے محلے، جس سے ہماری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے، تو ان نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے نشے کی تباہ کاریوں کے حوالے سے اصلاح معاشرہ کے نام پر وہاں ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں مولانا محمد صادق رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کل بعد نماز عشاء سید کالونی کے اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور ایک آخری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی 19 مارچ 2023 بروز اتوار دعوت اسلامی کی جانب سے راجستھان لیول پر جے پور کربلا میدان میں
ایک عظیم الشان ایک دن کا سنتوں پر اجتماع ہونے جا رہا ہے. جے پور والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے ماشاءاللہ. 22 سال کے بعد یہ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا اجتماع پاک ہو رہا ہے. اللہ نے چاہا تو بڑی تعداد انشاءاللہ دیوانوں کی وہاں امڑے گی. تو گزارش ہے اس دعوت کو بھی عام کریں. صبح 10 بجے اجتماع پاک شروع ہوگا انشاءاللہ اور مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا وہاں پر اہتمام